آب زمزم ہسٹری۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جاپانی سائنسدان مسارو ایموٹو نے جب پانی پر تجربہ کیا تو کیا جانا؟ انہوں نے اپنی ریسرچ سے ثابت کیا کہ پانی اور پھر آسمان سے گرنے والی ہر سنو فلیکس کا کیمیکل اسٹرکچر ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، کیونکہ پانی کا کیمیکل اسٹرکچر H2O ہے۔ تو کس طرح ممکن ہے کہ سنو فلیک کا کیمیکل اسٹرکچر ایک دوسرے سے مختلف ہو؟ کوئی بھی لیکوڈ جو جمع ہوا ہو جیومیٹریکل شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ منجمد ہونے کا عمل اگر آہستہ ہو تو اصول قدرت کے تحت کرسٹلائز ہو پائے گا۔ ڈاکٹر ایموٹو نے مخصوص درجہ حرارت میں سنو فلیکس کو کولڈ روم میں سیٹ کر کے مائکروسکوپ کے ساتھ کیمرہ نصب کیا تاکہ سنو فلیکس کی پگھلنے کی عمل کی تصاویر لے سکیں۔ انہوں نے مختلف قسم کے پانی کے سیمپل لیے، جیسے 2 دریاؤں کا پانی، 2 مختلف حوض کا پانی، نلکوں کا پانی، اور ہر سیمپل نے ایک الگ سنو فلیک دیے۔ مزید ریسرچ میں انہوں نے ایک مسلمان کے کہنے پر آب زمزم کے پانی پر بھی تجربہ کیا، جس کے نتائج حیرت انگیز تھے۔ وہ زمزم کے پانی کو ڈسٹل واٹر میں ملا کر بھی اسے کرسٹلائز نہیں کر سکا۔ زمزم میں موجود کیمیکل اس کو دیگر پانیوں سے مختلف بناتے ہیں۔ ڈاکٹر ماسارو ایموٹو کی 5 جلدوں پر مشتمل کتابوں میسج فرام واٹر کی 15 سالہ ریسرچ کے مطابق زمزم کے پانی کے مالیکیولز بہت صاف اور خوبصورت ہیں، اور اس میں بائی کاربونیٹس کی مقدار عام پانی سے زیادہ ہے، جو اسے دنیا کا سب سے خالص پانی بناتی ہے، جسے ریسائیکل کرنے کے بعد بھی تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں کیلشیم، میگنیشیم اور فلورائڈ بھی پایا جاتا ہے، جو دباؤ کم کرنے اور سکون پہنچانے میں مدد دیتا ہے۔ ایک جرمن ڈاکٹر نوٹ فیفر، دا ہیڈ آف میونچ لارجسٹ میڈیکل انسٹیٹیوشن، نے یہ دریافت کیا کہ زمزم کا پانی انسانی خلیات کو مضبوط بناتا ہے اور جسم کی توانائی میں اضافہ کرتا ہے۔ دنیا میں زمزم کے علاوہ کوئی اور ایسا پانی نہیں ہے جو جراثیم اور بیکٹیریا سے مکمل طور پر پاک ہو۔ ڈاکٹر یحییٰ کوشک، جو زمزم کے ماہر ہیں، نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ یہ پانی آلودگی سے پاک ہے اور بیکٹیریا کے پیدا ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ اس پانی کو UV شعاؤں کے ذریعے صاف کیا گیا ہے تاکہ اس کی صفائی یقینی بنائی جا سکے۔ اب آپ بتائیے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ عربی زبان میں زمزم کا لفظی مطلب کیا ہے؟ اگر نہیں تو جان لیجئے کہ زمزم کا مطلب ہے ٹھہر ٹھہر۔ جب بی بی ہاجرہ اور ننھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ کے بے آب و گیاہ پہاڑی صحرا میں چھوڑ آئے، گرمی کی شدت میں پانی ختم ہونے کے بعد بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل پیاس سے بے حال ہوئے تو ننھے حضرت اسماعیل علیہ السلام رونے لگے۔ اما ہاجرہ بھی ان کی حالت دیکھ کر بے چین ہو گئیں اور پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کی پہاڑی پر چڑھ کر پانی کی کھوج میں گرد کے علاقے کا جائزہ لینے لگیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ممتا کی بے بسی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لاچاری دیکھ کر اپنا معجزہ دکھایا، اور مکہ کی بنجر زمین پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے رگڑنے سے ایک چشمہ پھوٹ پڑا تو بی بی ہاجرہ نے گھبرا کر کہا زمزم، یعنی ٹھہر ٹھہر۔ اس دن سے اس مقدس پانی کو آب زمزم کے نام سے جانا اور پکارا جاتا ہے۔ آپ نے آب زمزم کے بارے میں بہت کچھ سنا ہوگا۔ یہ مکہ میں خانہ کعبہ سے مشرق کی جانب 21 میٹر کی دوری پر واقع ہے۔ زمزم 2 چشموں، ایک جو کعبہ کی طرف سے اور دوسرا جبل خبوز اور صفا کی پہاڑیوں سے آتا ہے۔ دونوں اطراف کا پانی 31 میٹر لمبے ایک کنویں میں آتا ہے، جو زیادہ سے زیادہ 18.5 لیٹر فی سیکنڈ ہوتا ہے۔ انہیں پمپ کی مدد سے اوپر کھینچا جاتا ہے تاکہ لوگ استعمال کر سکیں۔ اس کے علاوہ زمزم کے پانی کو خاص قسم کے پائپ سے کنگ عبداللہ بن عبدالعزیز پروجیکٹ کی طرف سپلائی کیا جاتا ہے، جو محفوظ طریقے سے بڑے بڑے ٹینکروں کے ذریعے 1.5 لاکھ لیٹر روزانہ استعمال کے لیے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچایا جاتا ہے۔ ماہ رمضان اور حج کے دنوں میں یہ 4 لاکھ لیٹر سے بھی زائد ہو جاتا ہے۔ اس پانی کو تقریباً 40,000 کولرز میں بھر کر زائرین کے لیے مخصوص جگہ پر رکھا جاتا ہے۔ کنگ عبداللہ بن عبدالعزیز پروجیکٹ میں جدید مشینری کی مدد سے پانی اور کولرز کی صفائی اور طہارت کا بھی خصوصی انتظام ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر اس پانی کو 100 سے زائد بار ٹیسٹ بھی کیا جاتا ہے۔ ویورز، یہ تو تھی زمزم کی کہانی۔ آپ کو کیسی لگی یہ آپ کے کمنٹس ہمیں بتائیں گے۔
بزم تجلی وہ محفل ہے جہاں شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے نعتیہ مقابلے کا انعقاد کیا جائے گا۔ مقابلے میں شمولیت کے لیے ابھی بیل آئیکن کو دبائیے، چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور بزم تجلی کی رونق بڑھائیے۔